اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا کہ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع اور نہ نقصان پہنچائے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ دوستو، مختصر سی بات اور چند لفظوں کے اندر اس کو بیان کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی، آپ نے تبلیغ ایسے فرمائی کہ جیسے تبلیغ فرمانے کا حق ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور ان کے ہر سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب وہ لوگ تنگ آ گئے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ بحث کرنے کا، نہ مناظرہ کرنے کا، نہ کوئی اور طریقہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی۔ چونکہ موضوع کے مطابق میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر باتیں نہیں ہوں گی، واقعہ وہی لیکن نکات نیے آج میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر کار میٹنگیں ہونے لگی کہ اب یار اس آدمی کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ایک شخص تھا جس کا نام حیون اور حینون تفسیروں کے اندر لکھا جاتا ہے، یہ شخص میٹنگ کے اندر موجود تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا کیا جائے، اب اس کا تو کوئی اور جواب نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اس کو آگ کے اندر ہی جلایا جائے تاکہ بس یہ رہے نہیں۔ جب یہ اس نے مشورہ دیا تو پھر پورے شہر بابل کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ اب ایسا کیا جائے کہ جو کوسی گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر ہی آگ جلائی جائے۔ اس گاؤں کے اندر، توجہ میری طرف کریں، آرام سے بیٹھو بیٹا، اس کوسی گاؤں کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ جلانے کے اندر پورا تعاون ہونا چاہیے، ہر کسی کا، چھوٹے بڑے کا۔ جب اعلان ہوا تو ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا یہ اعلان سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو بیمار تھا وہ بھی جناب علی بڑی عقیدت کے ساتھ ہی منت ماننے لگا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں آگ کے اندر اتنی لکڑیاں دوں گا آگ جلانے میں، کیونکہ اس نے ایک نعرہ لگایا تھا مذہبی، اور مذہبی نعرے پہ جو قوم ہوتی ہے نا یہ بڑی جلد اٹھ پڑتی ہے۔
اس نے کہا فانصروا آلہتکم، کیا تم اپنے خداؤں کی مدد نہیں کرو گے؟ فانصروا آلہتکم، یہ نعرہ اس نے لگایا، مذہبی نعرہ تھا، جوش دینے والا عوام کو، عوام اٹھ پڑی، چھوٹے بڑے جو بھی تھے، جس طرح کہ اب بھی نعرہ لگایا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ الیکشن کے اندر جناب علی وہ TLP والے نعرہ لگاتے ہیں، یاد نبی کی شریعت کو پشت کرو گے، حالانکہ ہیں سارے اپنے پیٹ دے مسئلے، نبی دی شریعت دا کوئی تعلق ہی نہیں، ووٹ دے نال کی تعلق ہے نبی دی شریعت دا؟ لیکن اس نے بھی ایسے نعرہ لگایا تھا وانصروا آلہتکم، ہے کوئی اپنے خداؤں دی مدد کرانا لا؟ جب یہ اس نے نعرہ لگایا تو بوڑھا، نوجوان، عورت، مرد، بچہ، سارے اکٹھے ہو کر یک مشت ہو کر جناب علی لکڑیاں جمع کرنے لگے کوسی گاؤں کی طرف، تاکہ وہاں پر لکڑیاں آگ جلائی جائے۔ اس حد تک بھی کہ جو عورتیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا وہ چرخہ کاٹتی تھیں، چرخہ کاٹ کر اس کی جو جناب علی پیسے ہوا کرتے تھے ان کی ہی لکڑیاں خرید کر وہ آگ میں دینے لگیں۔ جی یہ میں اتنی اس حد تک، اور نعرہ کیا تھا وانصروا آلہتکم، تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ لکڑیاں تقریباً 40 دن تک جمع ہوتی رہیں وہاں کوسی گاؤں کے ساتھ، 40 دن تک یہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، اور پھر اس گاؤں کے پاس جبل کوسی ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے پاس جناب علی مٹی سے اور لکڑی سے 60 گز اونچا ایک مکان بنایا گیا، کمرہ بنایا گیا، اور پھر اس کمرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ فوج، پولیس، گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، ان کے ذریعے جنگل سے لکڑیاں جمع ہونے لگیں۔ نمرود کی جناب علی فوج، پولیس، یہ سارے جمع ہو گئے، لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لیکن قدرت خداوندی ایسی تھی کہ گھوڑے، اونٹ اور گدھے، ان تینوں جانوروں نے لکڑیاں اٹھانے سے عملی طور پر انکار کر دیا۔ گھوڑا تھا، گھوڑے کے اوپر لکڑیاں لادتے تو کود پڑتا، اونٹ تھا اس پر لکڑیاں لادتے تو وہ بیٹھتا نہیں تھا، اگر بیٹھ بھی گیا تو پھر اٹھتا نہیں تھا، اٹھ بھی گیا تو پھر کودنے لگ پڑا، اس کو گرا دیا، یعنی لکڑیاں اس نے نہیں اٹھائیں۔ گدھا بھی ایسے ہی تھا۔ یہ تینوں جانور لکڑیاں جمع بالکل نہ کی، عملی طور پر انہوں نے جناب علی انکار کیا۔ تو پھر اور جو لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، کیونکہ لوگ سوال کریں گے اگر یہ نہیں اٹھاتے تھے تو پھر لکڑیاں کیسے جمع ہوتی رہیں؟ لکڑیاں لوگ اپنے سروں پر اٹھاتے رہے، یا پھر ایک خچر تھا جو لکڑیاں اٹھاتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہ خچر کو ایک ایسی سزا دی اس وقت ہے کہ جب تو نے نبی کے دین کی مخالفت کی ہے، ہم رہتی دنیا تک تیری اولاد بھی نہیں ہونے دیں گے۔ رب نے اس کی نسل بھی ختم کر دی ہے۔ اور جنہوں نے نبی کی اس وقت عملی طور پہ جناب علی مدد کی ہے لکڑیاں نہ اٹھانے میں، اونٹ تھا اس کو ریگستان کا بادشاہ بنا دیا گیا، گدھا تھا انبیاء کی سواری بنا دی گئی، گھوڑا تھا گھوڑے کو بھی انبیاء کی سواری بنا دیا گیا، اور شہی سواری اور مجاہدین کی سواری اور عزت بخشی گئی گھوڑے کو۔ جب یہ لکڑیاں جمع ہو گئیں، 1 مہینہ اور 10 دن تک یہ لکڑیاں، یعنی 40 دن یہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔
1 میل کے لمبے چوڑے میدان کے اندر بہت بڑا ڈھیر لگا دیا گیا لکڑیاں کا۔ اب خود ذہن سے اندازہ کریں کہ 1 میل لمبا ہو اور 1 میل چوڑا ہو اور بہت اونچا ایک ڈھیر ہو لکڑی کا، اس کو آگ جب لگائی جائے تو کہاں کہاں تک اس کا جناب علی آگ کی حرارت پہنچے گی۔ اس میدان کے اندر 7 دن تک لگاتار 7 دن اس ڈھیر کو آگ لگانے میں لگے۔ 7 دن لگاتار آگ لگاتے رہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، اور پھر اتنی آگ جلی کہ رات کے وقت اس آگ کی روشنی کے اوپر عورتیں گھروں کے اندر اپنے کام کاج کیا کرتی تھیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ کی اتنی روشنی تھی کہ گھروں کے اندر عورتیں کپڑا بھی سلائی کرتی تھی سوئی کے ساتھ اس آگ کے اوپر۔ اب اتنی روشنی تھی کہ سوئی کے اندر دھاگا بھی اس آگ کی روشنی سے ڈالا جا رہا تھا۔ اب کتنی روشنی ہوگی خود اندازہ کیجئے گا رات کے وقت۔ اور یہ منگل کے دن آگ لگائی گئی، اس لیے منگل کے دن کو خون خواری کا جناب علی دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی منگل کے دن ہی حابیل نے قتل کیا تھا، اور اسی منگل کے دن ہی نمرود نے جناب علی آگ جلائی تھی۔ اور پھر آگ جل گئی، لیکن اس کو اندر ڈالنے کا طریقہ کوئی سمجھا نہیں رہا تھا۔ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک منجنیق بنائی جائے، منجمیق، پنگوڑا، چھلنگی، آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے پنجابی کے اندر، ڈولی، وہ ڈولی بنائی جائے۔ ڈولی بنا کر اس ڈولی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جائے، اور پھر اس کو جناب علی دھکا دیا جائے۔ جیسے ہی وہ آگ کے نزدیک گئے، ادھر سے رسی کو کاٹ دو، خود بخود آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ بہت بڑا جناب علی وہ پنگھوڑا بنایا گیا، اور بہت بڑے بڑے رسے اس پنگھوڑے کے ساتھ باندھے گئے۔ اس بڑے اونچے کمرے سے جب جناب علی دھکا دیا اس پنگھوڑے کو، ظاہری بات ہے کہ 300 من ہر قسم کا تیل اور گھی مکس کر کے اس آگ کو جلایا گیا۔ بہت بڑا آگ کا ڈھیر تھا۔ اور پھر جب اس کو دھکا دیا، جیسے ہی ڈولی وہ نزدیک گئی، ادھر سے انہوں نے رسے کاٹ ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے۔ جب آگ کے اندر گئے تو رب کے پیارے فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ ایک ہی تو آدمی تھا دنیا کے اندر تجھے پکارنے والا، اس وقت تیرے دین کی تبلیغ فرمانے والا، مولا مہربانی فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے فرشتے، میں اس کے حالات دیکھ رہا ہوں، وہ مانگے مجھ سے، جو مانگے گا میں دوں گا۔ ہوا کا فرشتہ قریب گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ مجھے آپ اگر اجازت دے تو میں اتنی سخت ہوا چلاؤں کہ یہ آگ کو اٹھا کر ہوا بھی لے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کی خاطر دین کا کام کر رہا تھا وہ مجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں کس حال میں، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے حکم دیا ہے تو کر۔ پھر پانی والا فرشتہ آیا جو جناب علی بارش برساتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حکم مجھے ہو اتنی بارش برساؤں کہ یہ آگ کو بجھا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے رب نے حکم دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تیری مدد کے لیے کہا کہ وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ وہ فرشتہ بھی چلا گیا۔ فرشتے گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا مہربانی فرما کہ اب مہربانی فرما کہ اس کی آگ کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ جل جائے گا، اکیلا ہی آدمی تھا تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے فرشتے تم اس سے پوچھو کیا حاجت ہے اس کو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ فرماؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا حسبی من سوالی علم و بحالی،
میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ میرے حال کو وہ جانتا ہے، لیکن جس حال میں وہ رکھے میں اس حال میں ہی راضی ہوں، جس حال میں بھی وہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، پیارے فرشتے واپس آئے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ برد ٹھنڈی ہو جا۔ جب حکم ہوا نا کہ ٹھنڈی ہو جا تو پوری دنیا میں جتنی آگیں تھی ساری کی ساری بالکل ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی اتنی یخ ہو گئی کہ انسان کا اس کے اندر رہنا محال ہو گیا۔ پھر مولا کریم نے حکم فرمایا بردوں و سلامن، کہ ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی، سکون سے تجھے تیرے اندر وہ جسم بھی رہے تو جناب علی جل نہ سکے۔ تو پوری دنیا کی آگے جتنی بھی تھی یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے آخری الفاظ فرمائے نا علی ابراہیم پر، جو جتنی اور آگے تھیں سب گرم ہو گئی، اپنی حالت پہ آ گئی، وہی آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ سکون سے بیٹھے ہیں، اور لوگ بھی دور دراز سے جب لوگوں نے دیکھا کہ یار ایک دن ہو گیا اب تو جل گیا ہوگا، کیونکہ وہ آگ اتنی سخت تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل بھون کر آگ کے اندر گر پڑتا، اتنا سخت سیک۔ اور ایک دن گزرنے کے بعد کہاں ابراہیم علیہ السلام بچے ہوں گے؟ جب لوگوں نے اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھ کر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون سے بیٹھے ہیں فرشتوں کے ارد گرد جھرمٹ میں، اور ان کو ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے آگ کے اندر کوئی پارک نما باغ نما لگے ہوئے ہیں، اور خوبصورت باغیچے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حیران ہو گئے بھی یار اتنی آگ، اور اس آگ کے اندر باغات نما ایسا لگتا ہے جیسے باغیچے ہوں، اور خوبصورت نظام ایسا آگ کے اندر بنا ہوا ہے۔ جب دور دراز سے لوگ دیکھا تو حیران رہ گئے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یار یہ جنہوں نے آگ جلائی ہے، نمرود کہنے لگا جس نے آگ جلائی ہے اس نے ہی کوئی جادو اس میں مکس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے تیلی لگائی تھی اس کو بلایا گیا، اور اس کو تجربے کے طور پہ اٹھا کر آگ کے اندر پھینکا، وہ نیچے زمین تک ابھی نہیں گیا تھا، اس سے پہلے وہ جل بھون گیا تھا۔ پھر حیران رہے بھئی یار آگ تو سخت ہے، یا پھر اس جگہ سے آگ نہیں لگی ہوگی جس میں وہ بیٹھے ہیں۔ ایک اور آدمی کو جو تیل جناب علی زیادہ تر منگا کر مفت میں دینے والا تھا اس کو بلایا گیا تجربے کے طور پہ، اس کو اسی جگہ پہ پھینکا، وہ وہاں تک پہنچا نہیں تھا، پہلے ہی جل بھون کر پہلے ہی گر گیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ تم ایسا کرو، بڑے بڑے ترینگل اٹھاؤ اور بڑی بڑی لکڑیاں اٹھاؤ، ادھر ادھر سے آگ اٹھا کر اس جگہ پہ پھینکی جائے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ جب وہاں سے آگ اٹھائی گئی نا، آگ اٹھائی گئی تو اتنے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلتے تھے، اتنا زور سے دور پھینکتے تھے کہ دور دراز سے شعلے جاتے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو شادیوں کے اوپر شرلیاں اور پٹاخے پھینکے جاتے ہیں نا، یہ اس وقت کی ایجاد ہے، شیطان کی ایجاد ہے، جو اس وقت شیطان نے ایجاد کرائی تھی، اور شعلے آگ کے اٹھوائے تھے اور پھینکے تھے۔ بزرگ فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ اس وقت، یہ شیطان کی ایجاد ہے جو اس وقت ایجاد ہوئی تھی۔ اور پھر آگ اٹھا اٹھا کر وہاں پر پھینکتے رہے، لیکن رب کے پیارے تھے، جس کو رب بچائے اسے کون مار سکتا ہے، جس کے رب مرتبے بلند کرے اس کو کون جھکا سکتا ہے، کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے رہے۔ 10 دن گزرنے کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں کہ 7 دن وہاں رہے، کچھ کہتے ہیں 10 دن، کچھ رہتے ہیں کہ 14 دن، کچھ کہتے ہیں 40 دن اس آگ کے اندر رہے، 40 دن۔ اور پھر اوپر سے
اونچی والی جگہ پہ نمرود نے دیکھا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم کیا تجھے آگ نے کچھ جلایا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کیا آگ ٹھنڈی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ٹھنڈی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تجھے آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ پھر ایک تیر چلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے نا، وہی حق والا خدا ہے، اسی خدا نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر نمرود آگ بگولا ہو گیا کہ اب بھی مجھے خدا نہیں ماننے لگا، اب بھی یہی جواب دیتا ہے کہ جس خدا نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے اس خدا نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم کیا تو نے کوئی اس کے اندر جادو کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن انہی کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن انہی کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اس سے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے رب تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعہ سے جو سبق ملتا ہے اور اس آیت کریمہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا کریم اپنے پیاروں کو جو اس کے دین کی خاطر قدم اٹھاتا ہے، اس کے دین کی خاطر صدق کے دل سے دنیا کو نہ دیکھے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اللہ رب العزت جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا، جو رب کے دین کی خاطر اٹھنے والا ہو، اب اس وقت بھی مولا کریم اس کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔